السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا بازی کی کوشش کی۔ خاص کر عتبہ آیا، کئی سوالات سامنے رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا جواب سورہ فصلت کی تلاوت سے فرمایا۔ بس یہ تلاوت سننا تھا کہ اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ کوئی اور بات نہ کیا، اور وہاں سے اٹھ کے آیا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں بات کی، اور مشرکین سے کہا کہ تم ان کے معاملے میں آڑے نہ آؤ، چھوڑ دو، ایسا لگتا ہے کہ یہ غالب آ کر رہیں گے۔ لیکن یہ ہڈرم قوم تھی، یعنی جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے اندر مخالفت اور عداوت بیٹھی ہوئی۔ تو ابو جہل، ابو لہب جیسی شخصیتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، اور کس طرح چاشنی لیے ہوئے، اور کس طرح لوگ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح اللہ کے رسول کے اخلاق، یہ پورا حق دیکھتے ہوئے بھی جب ہٹ درمی آتی ہے تو انسان انا پر اڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یستکبرون۔ یہ اصل میں مخالفت اس واسطے نہیں کی کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی دعوت سمجھ نہ آئی، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ تکبر میں پڑ گئے کہ ہم کیوں مانیں، یستکبرون۔ تو اب دراصل کیا ہے، ادھر یہ معاملات چل رہے تھے، اور ادھر حضرت ابو طالب کا اپنی زندگی اور عمر کے لحاظ سے بڑھتی ہوئی عمر ان کو بے چین کیے ہوئے تھی کہ میں اکیلا تنہا کس طرح سپورٹ کروں گا اگر یہ لوگ جھتا بن کے آ جائیں۔ تو ایسے ہی حالات تھے جب انہوں نے کیا کیا، اپنے ابا کے ابا یعنی عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد مناف سے ہی ہاشم کے اندر کا قبیلہ آیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو الگ مخصوص ہوا وہ عبد مناف کے بیٹے جو ہاشم تھے ان سے بنو ہاشم کہلائے۔ تو جتنا بنو ہاشم کا قبیلہ تھا، جتنا بڑا تھا، ان سب کے، تو بنو ہاشم کے قبیلے میں عبد المطلب کے قبیلے والے بھی آ جاتے تھے اور ہاشم کے قبیلے والے بھی آ جاتے تھے۔ تو اس واسطے ان دونوں خاندانوں کو جمع کیا اور دعوت دی کہ دیکھو میرے بھتیجے کے لیے خطرہ ہے۔ خاندان اور قبیلے کی عصبیت کے اعتبار سے اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ کسی قوم کو، کسی قبیلے کو کسی دوسرے قبیلے سے خطرہ ہوتا تو وہ ایک جہتی کے اندر آتے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس مسئلے میں خطرہ ہے، بس یہ دیکھتے کہ ہمارا قبیلے والا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ابو طالب نے جمع کیا، حالانکہ وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور اس میں آنے والے بھی بہت سے اسلام نہیں قبول کیے تھے، لیکن قبائلی عصبیت کے اعتبار سے جمع کیا سب کو، کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے کا مسئلہ ہے حفاظت کا، جو تنہا اب تک میں کر رہا تھا، لیکن اب خطرہ بڑھ رہا ہے، تو میں تم سب سے یہ بات رکھتا ہوں کہ تم سب مل کر اس کو حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر تھی
ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے جو قبول کر لی، کیونکہ سب کو معلوم تھا قبائل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بدبخت تھا جو باوجود یہ خاندان کا ہونے کے انکار کیا کہ میں منظور نہیں کرتا، وہ بدبخت ترین شخص ابو لہب تھا۔ اسی لیے وہ آیت اتری نا جی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اپنی عداوت و دشمنی میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس معاہدے میں جو سب نے مل کے، کافر ہو یا مسلم، سب نے مل کے مان لیا ابو طالب کے پاس کہ ہم سب قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، قبائلی حمیت کی بنیاد پر حفاظت کی منظوری دیتے ہیں، ہم حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ابو لہب نے کہا کہ میں تیار نہیں، میں اس میں نہیں آتا۔ اب یہ حالات یہاں ہو رہے تھے، اور ادھر مشرکین بھی بڑے ہی دقت اور بڑے عمیق نظر سے دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ انہیں صرف چند ماہ کی مدت میں یا چند ہفتوں کی مدت میں کئی بڑے بڑے جھٹکے لگ چکے تھے۔ پہلے تو کیا تھا، حضرت حمزہ کا قبول اسلام، پھر حضرت عمر کا قبول اسلام، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سودے بازی کی جو کوشش کی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو سننے میں آیا کہ بنی ہاشم و بنی مطلب سارے جمع ہو کر، مسلم کافر جو بھی ہوں، قبائلی طور پر عصبیت کی بنیاد پر حفاظت کا عہد و پیمان اگریمنٹ بھی کر لیا ہے۔ تو اب مشرکین چکرا گئے، انہوں نے کیا کیا، کوئی اور ہی کام کرنے کا سوچ ڈالا۔ انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ کچھ بھی ہو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ بعض بدبختوں نے قتل کا بھی سوچنا شروع کر لیا، لیکن سوچنے لگے کہ اگر ہم اس معاملے میں یہ بات کریں گے تو پوری وادی مکہ، یعنی پوری وادی مکے کی خون سے لالازار ہو جائے گی، یہ تو ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس واسطے قتل کا جو منصوبہ تھا وہ چھوڑ دیا، پھر دوسری راہ اپنائی۔ وہ کیا تھا، ظالمانہ کارروائی جو بڑی سنگین تھی۔ وہ ایسا ہوا کہ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ تمام مشرکین وادی محصب، ایک وادی تھی، وہاں پر جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہو کر آپس میں بنی ہاشم اور مطلب کے خلاف ایک اگریمنٹ انہوں نے کیا۔ وہ اگریمنٹ کیا تھا، اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہم اس کے بعد ان سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھیں گے، کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں کو جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ خود آگے بڑھ کے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ ان بدبختوں نے کیا، لکھا، اور سب نے اس کو قبول کر لیا، اور یہ صحیفہ جس پیپر پر لکھا گیا یا جس چیز پر لکھا گیا وہ لے جا کے انہوں نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ گویا کہ یہ بات اعلان تھی کہ اب ہم سب اس میں اتفاق ہیں، سوائے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو چھوڑ کر، کہ ہم کوئی ان کے ساتھ عہد و پیمان نہیں رکھیں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ بات چیت بھی نہیں کریں گے، مکمل بائیکاٹ۔ یاد رکھیے یہ حالات کے اعتبار سے سنگین ترین اقدام تھا، اور انسان کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کے رشتہ دار بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے اعراض کریں اور اس سے قطع تعلق کر لیں، تو وہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ پیش آیا ہو۔ یہی حالت تھی اس وقت بنو ہاشم اور بنو مطلب کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، اور بعضوں نے کہا تھا کہ یہ صحیفہ لکھنے والا بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ لقوہ مار گیا، شل ہو گیا، جس سے اس نے لکھا تھا۔ جب یہ بات لکھی گئی اور صحیفہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا،
اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوائے بنی ہاشم کے پورے اور بنی مطلب کے پورے افراد، خواہ وہ مسلمان ہو کافر، سب سمٹ کے ایک شعب کے اندر، ایک گھاٹی کے اندر آ کر محصور ہو گئے، محبوس ہو گئے، جیل قید خانے کی طرح ہو گیا جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ کوئی ملنے والا نہیں تھا، سب کے سب آ کے اس کے اندر، اس گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے۔ اور یہ بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ 6 ختم ہوا، 7 شروع ہو رہا تھا، ان بدبختوں نے یہ کام کیا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں مکمل بائیکاٹ کے نام سے کیا ہے، اس ٹائٹل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ عرصہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے 2 مہینے نہیں تھا، 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا تھا۔ 3 سال تک کوئی تعلق نہیں، مکمل بائیکاٹ کر دیا ان بدبختوں نے۔ ابھی اس کے نتیجے میں جو حالات سنگین ہوئے، اس میں سب سے اہم ترین چیز کھانے پانی، غلے کی کمی، کیونکہ تجارت نہیں، خرید و فروخت نہیں، ان سے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ آگے بڑھ بڑھ کے 1 روپیے کا، 1 درہم کا جو دام والا کوئی معاملہ ہے، اسے 10 درہم 15 درہم بڑھا کے خود خرید لیتے اور ان کو خریدنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو غلے کی کمی ہونی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ غلہ بالکل بھی بند ہو گیا۔ مکے کے لوگ تو دینے سے رہے، انہوں نے تو معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر کا جو قافلہ آتا تھا لپک کر خرید لیتے تھے، اور خود مسلمانوں کے پاس جو محصور تھے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، پیسہ تھا تو بھی جو دے کر لینا تھا، عام دام ہوتا تھا، وہ دام کو بڑھا دیتے تھے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا مرحلہ چل رہا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح دام بڑھا دیے گئے، تو ایک طرح سمجھنے کی ایک سہولت میں نے اشارہ دیا، یہ بدبختوں نے ایسا کر دیا، حتیٰ کہ بعض روایتیں ہیں کہ جو محصورین تھے وہ پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی، جہاں پر رہ رہے تھے وہاں سے بالکل باہر تک سنائی دیتی تھی، لیکن پھر بھی ان بدبختوں کا دل پسیجتا نہیں تھا، اور اندر سے کچھ آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء جو ضرورت کی ہیں خریدنے کے لیے گھاٹی سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کو پتہ نہیں کون قتل کرتے، نکلنا بھی۔ یہ سب کچھ 1 دن 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 3 سال تک چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف برداشت کرتے رہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، یہ تکالیف کیوں برداشت کر رہے تھے؟ جب سب کو ملا کے لے جانا تھا، کفر و شرک پر کچھ نہ بولنا تھا، جو جیسے چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا تھا، تو پھر یہ تکالیف اللہ کے رسول کیوں سہ رہے ہیں؟ اس دین کے خاطر، اس توحید کے خاطر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تو مشرکین مکہ آنکھیں بچھانے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ چیز اصل ہے، یہ اسلام پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے، یہ مشکلات ہے، قربانیوں کا نام ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، صحیح مسلمان ہیں یا نہیں، آپ جج نہیں کر پائے گے۔ غرض کے چلتا رہا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا چھپ چھپا کے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب یہ لے کے جا رہے تھے، ابو جہل راستے میں مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کہا کہ معاہدہ تو اپنی طرف رکھ، میں اپنی رشتہ داری کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تم نہیں لے جا سکتے غلہ، حتیٰ کہ روکنے کے لیے وہیں پر اڑ گیا۔ پھر بہت سے لوگوں نے کیا ہے مدد کی، کچھ اچھے دل والے بھی موجود تھے جو اس معاہدے کو پسند نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مدد کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو البختری نامی شخص نے مداخلت کی اور
اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھیجوانے کے لیے انہیں اجازت دی کہ تم کیا ہے اپنی رشتہ داری کے طور پر گیہوں بھیجوا رہے ہو، اس واسطے تم جاؤ لے کر، ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ۔ اور ادھر ابو طالب دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے اور برابر خطرہ بھی لگا ہوا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو جاؤ، پھر اس کے بعد آدھی رات کے وقت اللہ کے رسول کو اپنے بستر سے اٹھاتے اور اپنے بچوں سے کہتے کہ جاؤ تم سو جاؤ، اور ان کے بچوں کے بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے، اس واسطے کہ کوئی سوتے وقت اگر دیکھ لیا کوئی بری نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں پر اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، کہ کل اگر وقت گزرنے کے بعد رات میں آ کے کوئی بدبخت اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، اللہ کے رسول محفوظ رہیں، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو طالب جگہ رات میں تبدیل کر دیتے تھے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یا آ کر کیا بھتیجیوں کو کسی نہ کسی کو کیا سلا دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر تبدیل کرتے تھے۔ لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز اور دعوت کے اندر پختگی اور عزیمت کا یہ ماحول تھا، یہ عالم تھا کہ اتنا سخت ترین دور گزرنے کے باوجود بھی جب ایام حج آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر نکلتے اور جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ اس سے ابو لہب کو اور زیادہ شدت پیدا ہوتی، پیچھے پیچھے وہ کہتا پھرتا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں نہ سنو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ سال پر سال گزرتا رہا، ابو طالب بہت کمزور ہو گئے، اسی طرح اماں خدیجۃ الکبریٰ بھی بہت کمزور ہو گئی، وہ اس وقت 60 سے اوپر کی عمر میں تھی، اور اسی طرح ابو طالب 80 کے قریب تھے۔ یہ حالات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں، اپنی دعوت میں ذرا برابر بھی اس کے اندر کمزوری نہیں آئی، یہاں تک کہ محرم 7 نبوت میں جو معاملہ شروع ہوا تھا، محرم 10 نبوت میں معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہوا یہ کہ کچھ اچھے دل والے جو اس معاہدے کو دل سے نہیں مانتے تھے لیکن قبیلے کا ساتھ دینا پڑتا تھا، تو اس واسطے وہ قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، لیکن جب کہیں تنہا ملتے تھے، دو دل ایسے جو اس کو ناراضگی کی نظر سے دیکھتے تھے، تو آپس میں گفتگو تو ہوتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، انسانیت سے بھی گرے ہوئی حرکت ہے کہ کھانے پانی کو روک دیے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا اصل محرک جو تھا بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمر نامی ایک شخص تھا، یہ رات کی تاریکی میں چھپکے بڑے خفیہ طور پر شعب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا، اور اسی طرح دوسروں کے پاس بات کرنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ ایک مرتبہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا اور کہا، زہیر بن بنی امیہ المخزومی اس کے پاس پہنچا، یہ بھی دل سے نفرت کرتا تھا اس معاہدے کے لیے لیکن قبیلے کا ساتھ دے رہا تھا۔ تو یہ ہشام بن عمر نامی شخص پہنچا اور کہا کہ زہیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہو جسے تم جانتے ہو؟ یعنی یہ بھی رشتہ دار ہی تھے نا، کزنس ہی تھے، قریش کے قبیلے ہی کے اندر آتے تھے۔ زہیر نے کہا کہ افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کرتا اور اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو زہیر نے کہا کہ اچھا تب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا، یہ بھی دل سے نفرت کرتا تھا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف ہی کے اولاد سے تھے، مطعم کے بھی قریبی تعلقات تھے، تو وہاں پر بھی ایسی ہی بات کی ہشام نے کہ تم تو مزے سے کھاؤ اور تمہارے کزن جو ہیں بھوکے مرے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو مطعم نے کہا کہ افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہشام نے کہا
ایک اور آدمی بھی موجود ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ مطعم نے پوچھا کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تیسرا بھی ہے؟ کہا کہ وہ کون؟ کہا کہ زہیر بھی ہے ساتھ میں۔ تو مطعم نے کہا کہ اچھا تو اب کیا ہے، چوتھا آدمی تلاش کرو۔ تو بات یہ ہوئی کہ وہ ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا، تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی اور چوتھا آدمی بھی مل گیا۔ اور اسی طرح جب چوتھا مل گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ پانچواں تلاش کرو۔ پھر یہ کیا ہے، مطعم بن عدی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ ہم 4 ہیں۔ تو یہ ملا کر 5 ہو گئے۔ اب یہ 5 لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ کل ہم جمع ہو کر یہ عہد و پیمان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ابتدا ایک آدمی سے ہوگی اور ایک ایک کر کے جڑتے جائیں گے۔ ہم جمع ہو کر بتائیں گے کہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم صحیفہ چاک کر دیں گے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ جو پلاننگ ہوئی تھی اس کے مطابق حرم میں جمع ہو گئے، اپنی اپنی محفلوں میں بیٹھ گئے۔ زہیر بھی اپنا ایک جوڑا بہترین زیبتن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے بولا کہ مکے والو، ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے، بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان کے لیے کچھ خریدا جائے، خدا کی قسم میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے۔ ابو جہل نے فوری طور پر کہا، جو مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھا، بولا کہ غلط کہتے ہو تم، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود جو پہلے ہی ان 5 میں سے ایک تھا، اس نے کہا کہ بخدا تم غلط کہتے ہو، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ صحیفہ چاک ہو جانا چاہیے۔ اس پر ابو البختری نے کیا گرہ لگائی، بات میں بات لگائی، انہوں نے کہا کہ زمعہ صحیح کہہ رہا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ہم راضی نہیں تھے اس وقت بھی، اور اب تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، 3 اشخاص اٹھ گئے تھے، 4ویں کیا ہیں، مطعم بن عدی اٹھے اور کہا کہ دیکھو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اس دن سے بھی راضی نہیں تھا، صحیفے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پھاڑ دینا چاہیے۔ اب ہشام نے بات کو اور آگے بڑھائی، کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ صحیفہ پھاڑ دینا چاہیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر یہ ابو لہب جو کہ کیا ہے خناس شیطانوں میں سے ایک تھا، جو سمجھ گئے، اس نے کہا کہ اچھا یہ بات کہیں رات میں کسی اور جگہ طے کیا گیا ہے، یہاں بات بنا رہے ہو تم۔ آج اسی دوران یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزہ، ابو طالب حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے، ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس صحیفے کے بارے میں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے نام جہاں پر تھے، اس کے علاوہ جو کچھ حروف تھے ان سب کو اللہ نے کیڑے بھیج دیے اور وہ کیڑے اس کو کھا چکے ہیں۔ صحیفہ اب صرف خالی پیپر ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی ہے۔ یہ سننا تھا، ابو طالب نکل کے اس کی خبر دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آ کے خبر دی، دیکھو میرا بھتیجا اس کی خبر دیا ہے کہ تم نے صحیفے میں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ تو باقی ہے، بقیہ سب کا سب کیا دیمک کھا چکی ہے۔ اب اپنے چچا کی بات کو جب قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات کو سنے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا، اگر جھوٹا ثابت ہوا تو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب جا کے تم صحیفہ دیکھ لینا، اگر جیسے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے ویسے ہو تو واقعتاً صحیفہ چاک کر دو، یہ بیکاٹ ختم کر دو، اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی جو چاہے کرو۔ اب دراصل یہ لوگ دوڑے صحیفے کی طرف، وہ جو لکھی ہوئی بات تھی، جو لٹکی ہوئی تھی وہاں پر کہ ہم ان سے عہد و پیمان نہیں کریں گے، ہم ان سے کیا ہے تجارت نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور اسی طرح کیا ہے خرید و فروخت نہیں کریں گے، یہ تمام باتیں جو لکھی ہوئی تھی، وہ جا کے جیسے ہی دیکھا تو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا بالکل وہی تھا، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا بس وہ باقی تھا، بقیہ پورا صحیفہ دیمک کھا چکی تھی۔ اب ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک تو چلتی رہی، لیکن مطعم بن عدی آگے بڑھے اور اس صحیفے کو
پھاڑ دیا اور بتایا کہ دیکھو واقعتاً صرف بسمک اللہم جو لکھا کرتے تھے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے۔ اس طرح تمام بنی ہاشم جو اس شعب کے اندر تھے وہ باہر نکل آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ پردے پڑے ہوئے تھے، دشمنی کی، عداوت کی، کیا ہے، ان لوگوں کے اندھے ہو چکے تھے دل۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ ماننے کے لیے تو اتنی بڑی نشانی تھی، اور سننے والے سامعین کو یہ بڑا عجیب لگا ہوگا کہ مشرکین نے صحیفے میں اللہ کا نام کیوں لیا۔ یاد رکھو وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، اللہ کا نام لیتے بھی تھے۔ جیسے علماء سو نے کیا ہے ہماری عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، تو وہ تو مشرکین تھے جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اصل مسئلہ وہ بھی اس وقت کے اپنے آپ کو ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پیروی نہیں بلکہ اپنے رشتہ داری کے اعتبار سے اپنے خاندان کے کہتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ کوئی بھی چیز لکھنا ہے تو سب سے پہلے بسمک اللہم، اللہ کے نام سے لکھا کرتے تھے، 7 8 6 نہیں لکھتے تھے۔ آج کا مسلمان 7 8 6 لکھتا ہے، وہ اس سے بہتر کم از کم وہ اللہ کا ہی نام لیتے تھے، بسمک اللہم لکھتے تھے۔ ان سب کے باوجود ہی اللہ نے انہیں مشرک کہا، اس واسطے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی نفع و نقصان کا اختیار، دوسروں کے لیے بھی سجدہ، دوسروں کے لیے بھی نظر نیاز کرتے تھے۔ یہی کام آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور ہمارے جو علماء پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر ہیں وہ عوام کو چکمہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ مشرک تھے، وہ اللہ کو جانتے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ارے وہ اللہ کو مانتے تھے۔ دیکھو اتنی بڑی ثبوت، اتنی بڑی ثبوت کی بات ہے، اتنی بڑی دلیل ہے سامنے صحیفے کے کہ جب لکھا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کا نام لے کے ہی لکھا، اور اللہ کا نام جگہ جگہ آیا تھا اس میں، لیکن وہ مشرک ٹھہرائے گئے۔ تو مسلمانوں سیرت کو سیرت کی حیثیت سے پڑھو تو آپ کو تمام حقائق کھل کے سامنے آئیں گے کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیسے حالات تھے، یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ حالات تھے، یہاں تک کہ جیسے ہی ابو طالب شعب کے اندر سے باہر آئے، 10 نبوت کا زمانہ چل رہا تھا، 3 سال مسلسل فاقہ کشی، مشکلات، کھانے برابر نہیں، غذا برابر نہیں، تو وہ سب حالات جو ان کے اوپر بیتے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ابھی ایک بہت بڑا سانحہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کے لحاظ سے سب سے بڑا سانحہ وجود میں آنے والا تھا، اور وہ کیا تھا وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔